ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال الله في موضع آخر والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وأيضا قال الله في موضع آخر ويذكر اسم الله في أيام معلومات وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ کی خاص عنایت اور توفیق سے عشر ذی الحج کا آج پہلا دن ہے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین نے جتنی عظمت جتنی رفعت اور مقام اس عشرہ ذی الحج کو عطا فرمایا اللہ یہ ہر مسلمان کے مقدر میں عظمت لکھ دے اللہ اس عشرے کی ہر خیر ہمیں عطا کر دے ہر عظمت اللہ رب العالمین اس مبارک اور عظیم عشرہ کی ہمیں نصیب فرما دے قرآن کریم کے 3 مقامات اور صحیح البخاری کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ارشاد آپ ساتھیوں نے سماعت فرمایا اللہ سے التجا ہے اللہ مجھے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم فرمان صحیح معنوں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورہ فجر میں اللہ رب العالمین
قسمیں اٹھاتے ہیں، والفجر، نماز فجر کی قسم، وقت فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کے فرمان کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن کے ارشاد کے مطابق والشفع والوتر، ذی الحج کی 9 اور 10 کی قسم، اور دوسرا مقام اللہ رب العالمین قسم اٹھاتے ہیں والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم، والیوم الموعود، اور قیامت کے دن کی قسم، وشاہد ومشہود، شاہد جمعے کے دن کی قسم، ومشہود، اور یوم العرفہ ذی الحج کی 9 تاریخ کی قسم۔ اور صحیح بخاری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد آپ ساتھیوں نے سماعت فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما من ایام، ایام نکرہ ہونے کے باوجود اس پہ تنوین بھی آئی ہے، ایسے دن ہیں ہی نہیں، ایسے دن ہیں ہی نہیں پورے سال میں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جب سے دن بنائے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، کوئی بھی نیک عمل جو ان ایام میں کیا جائے، ان 10 دنوں میں کیا جائے، احب الی اللہ، جو اللہ کو محبوب ترین ہو ان دنوں کے عمل سے، یعنی عشر ذی الحجہ، ذی الحج کے 10 دنوں کے عمل۔ بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں صحیح الجامع میں، امام البانی رحمہ اللہ 1133 نمبر حدیث میں بیان کرتے ہیں، افضل ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں جتنے دنیا کے دن ہیں ان کے برابر نہیں، ان سے افضل، یعنی عشر ذی الحجہ، ذی الحج کے 10 دن، قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اللہ کے محبوب پیغمبر، کیا ان دنوں کے عمل کے برابر جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کوئی عمل ان دنوں کا مقابلہ کر سکتا ہی نہیں، إِلَّا رَجُلٌ، وہ آدمی جہاد کے لیے نکلا، سواری اور مال بھی اللہ کے راستے میں قربان، اور خود بھی اپنی جان آفرین پہ قربان کر دی، جام شہادت نوش کر لیا، اور اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ ہاں اس کا اجر، اس کا عمل بڑا ہے۔ اور میں نے حدیث کا بغور دیکھا، ان ایام کے امتیازات میں سے 13 خوبیاں نظر آئیں جو قرآن میں اور حدیث میں رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی، اللہ رب العالمین نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی اور 10 راتوں کی قسم۔ اور دوسرا، اس 10 دنوں کا امتیاز یہ ہے، اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کو حرمت والے مہینوں میں رکھا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد قرآن عظیم میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ،
جس دن رب العالمین نے زمین آسمان کی تخلیق فرمائی، اس دن سے لے کے جب سے سورج اور چاند بنے ہیں تب سے لے کے اللہ کی کتاب میں 12 شہرا 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے 12 میں سے ممتاز کیا ہے، اور وہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں یہ 3 پیدر پہ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 سال کے درمیان میں ہے، تو یہ حرمت والے مہینوں میں ہے۔ تیسری اس کی عظمت، اللہ رب العالمین نے 3 مہینے متعین کیے ہیں، اشہر الحج، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں اور وہ 3 ہیں۔ ان حج کے مہینوں سے مراد جو حج کرنا چاہتا ہے، حج کے لیے احرام صرف ان 3 مہینوں میں باندھے گا۔ حج کا احرام ان 3 مہینوں میں باندھے گا، اس سے پہلے حج کا احرام نہیں باندھا جا سکتا۔ الحج اشہر معلومات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا جو احرام باندھا ذی القعدہ کی 26 تاریخ کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کیا، عمرے کی ادائیگی کا فریضہ سر انجام دیا، اسی ذی الحج کی 4 تاریخ تھی۔ اور چوتھی عظمت جو ان دنوں کو حاصل ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی عالم دین کہنے لگا، عمر، ایک آیت قرآن میں اتری ہے، اگر وہ آیت تورات میں اترتی تو اس دن کو ہم جشن مناتے۔ دنوں کا جشن اسلام کا وتیرہ نہیں، یہودی اور عیسائی ذہنیت ہے دنوں کا جشن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی اللہ کے پاک پیغمبر مدینہ منورہ تشریف لائے، ہم حسب سابق 2 دن منایا کرتے تھے سال میں، کھیل کود کے، جشن کے، خوشی کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اسلام آ گیا ہے، جشن ختم، اسلام آ گیا ہے، اب جشن ختم۔ ہاں، خوشی کے 2 دن اللہ رب العالمین نے جشن سے تبدیل کر کے عید کے طور پہ تمہیں عطا کر دیے ہیں۔ اور پھر اس دن کی ابتدا 2 نوافل سے ادا ہوتی ہے، عید الفطر کی 2 رکعتیں، عید الاضحیٰ کی 2 رکعتیں۔ اسلام میں خوشی، نماز میں غم، فکر اور پریشانی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مومن کے لیے نماز ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کوئی پریشانی آتی، آپ فوراً بلال سے فرماتے، ارحنا یا بلال بالصلاۃ، بلال نماز کا بندوبست کر، ہمیں جو صدمہ آیا، پریشانی آئی، تکلیف آئی ہے، اس کا مداوع رب العالمین نے رکھا ہے تو نماز میں رکھا ہے۔ نماز جو ہے یہ مومن کے دل کا سکون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، قرۃ عینی فی الصلاۃ،
میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، مومن کے دن کی خوشی نماز سے۔ جشن جو ہے وہ یہودی مناتے ہیں۔ حضرت عمر سے کہنے لگے اگر یہ آیت ہمیں ملتی اس دن کو ہم جشن کے طور پہ مناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں آیت کا بھی پتہ ہے، ہمیں اس آیت کا بھی پتہ ہے، ہمیں اس مقام کا بھی پتہ ہے جس مقام پہ یہ آیت اتری۔ عرفات کے میدان میں یہ آیت اتری۔ اور پھر دن کا بھی پتہ ہے، وہ دن بھی جمعۃ المبارک کا دن تھا، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں حاضر ہوئے اور آپ نے اعلان فرمایا الحج العرفہ، حج ہے ہی عرفات کے میدان کی حاضری کا نام۔ کوئی حاجی عرفات کے میدان میں نہ پہنچے، باقی سارے ارکان حج کے کرے، ہر نیکی کرے، قربانی ایک سے ایک بڑھ کے کرے، اس کا حج نہیں ہے۔ اور حج کے دن یہ دین کب سے شروع ہوا؟ آدم علیہ السلام سے دین شروع ہوا، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم خلیل سے، موسیٰ کلیم سے، عیسیٰ روح اللہ سے ہوتے ہوئے اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دین اسلام کا سلسلہ چلتا رہا، مکمل نہ ہوا۔ اللہ رب العالمین نے جب دیکھا اور یہ دین کی تکمیل ایک دن کے لیے نہیں، آخری دن قیامت تک کے لیے ہے، یہ دین کی تکمیل اللہ رب العالمین کا علم ہے۔ کوئی ایسا خیر کا ذرہ نہیں جس کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کی ہو، اور شر کا کوئی ذرہ ایسا نہیں۔ لوگوں نے تو عبادت کے لیے دن بنائے ہیں اور جنہیں مناتے ہیں۔ یہ جمعے کا دن، جمعے کی رات، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الایام، سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ سردار دن عظمت والا، شان والا، مقام والا، اور اس کے عمل بھی بڑے عظمت اور شان والے ہیں۔ کوئی آدمی پورا ہفتہ، پورا مہینہ، پورا سال رات کا قیام نہ کرے، دن کا روزہ نہ رکھے، اس عظیم دن، سارے دنوں کے سردار دن کے روزہ رکھنے سے اللہ کے پاک پیغمبر نے اس بندے کو روک دیا ہے۔ اس کی رات میں قیام کا اہتمام کرنے والا، جس نے پورا ہفتہ، پورا مہینہ، پورا سال رات کا قیام نہیں کیا، اس بندے کو نبی کریم نے اجازت نہیں دی کہ اس جمعۃ المبارک کی رات کا قیام اہتمام سے کرے۔ یہ جائے کہ کوئی اٹھے کسی عام دن کو جس کا تذکرہ زبان نبوت پہ نہ آیا ہو، اس کو دن کے لیے اختیار کرے، روزہ رکھ کے، رات ساری رات جاگ کے قیام کر کے۔ نہیں بھائیو، اس کی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے علم سے عرفات کے میدان میں قرآن کی زبان پہ
وحی کے ذریعے اپنے محبوب پیغمبر کو انعام کے طور پہ اعزاز بخشا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین تمہارا مکمل کر دیا ہے۔ جو دین آج ہے یہ مکمل دین ہے، رب نے مکمل کیا۔ ایک عمل باقی تھا حج کا، جب تک میرے اور تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے نہیں پہنچے، اللہ نے یہ حکم نازل ہی نہیں کیا کہ دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر عرفات کے میدان میں پہنچے، پہلے احکام فرائض فرض ہو چکے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اور یہ دین کی تکمیل چوتھا اعزاز ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت اتممت مکمل کر دی تم پر۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ یہ قرآن اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کے قرآن عظیم میں اعلان فرمایا، ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کا دن ہوگا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی قوت کی قسم، تم سے ہر صورت میں اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا۔ بھائیو، اگر کسی بھائی نے اللہ کے قرآن کی قرات تلاوت اس کا پڑھنا مکمل نہیں کیا تو پڑھیں اسے۔ ایسا نہ ہو بغیر قرآن پڑھنے کے اللہ کے دربار میں پیش ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں 2 مقام پہ فرمایا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پہ اپنی نعمت مکمل کی تھی۔ میں نے اپنی نعمت کے لیے اپنے محبوب پیغمبر اور اس کی امت کا انتخاب کیا تھا۔ میرے محبوب پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے میری اس قرآن کی نعمت کو کتنا سیکھ کے آیا، کیسے سیکھا؟ کیا میرے قرآن کے لیے جسے میں رب نے نعمت کے طور پہ تجھے دیا تھا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یا اللہ میں کیا کرتا؟ ساری زندگی مجھے پیٹ کے فکر نے دبائے رکھا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے سارا جھوٹ ہے، تیرا پیٹ؟ بھائی جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تجھے اس مقام پہ رزق میں نے دیا، تیری روٹی اور تیرے رزق کا بندوبست میں رب نے کیا۔ وہاں تیرا وجود بنایا، تجھے رزق دیا، تیرے منہ میں دانت نہیں تھے، میں رب العالمین نے دودھ کا بندوبست کر دیا۔ جب دانت ملے کھانے کا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے نعمتیں دے دی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرماتے ہیں جسے میں نے پیدا کیا ہے اس کے رزق کا وعدہ، اس کا رزق میں نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اور یہ عذر کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں رب پہ بھروسہ کرو جیسے پرندے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تغدو خماسا، صبح ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں اور وہ نکلتے ہیں، وَتَرُوهُ بِطَانًا، رات کو پلٹتے ہیں، پیٹ فل سیراب ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور کوئی جانور، کوئی چرند پرند
بھوکا نہیں سوتا، یہ رب العالمین کا وعدہ ہے اور ذمہ داری ہے۔ رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ایک فرد نہیں، ایک جہان نہیں، سارے جہانوں کا میں رب ہوں، اس کی جتنی حاجات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جوتے کا تسمہ ٹوٹے وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے، اس کا سوال بھی رب سے کرنا ہے۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہوا، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت بھی تمہیں عطا کر دی۔ اور یہ پانچواں ان عشرہ ذی الحج کا امتیاز جو ہے، صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کردہ ارشاد پیغمبر، ما من ایام، ایسے دن ہے ہی نہیں، العمل الصالح، نیک عمل، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل جس پہ سنت کی مہر ہے، قرآن نے بتایا، صاحب قرآن کے ارشاد نے بتایا، وہ عمل الصالح ہے۔ اور اللہ رب العالمین ان دنوں کا عمل احب، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس کی مثال پیار کی، محبت کی ملتی ہی نہیں، اتنا محبوب عمل ان دنوں کا۔ افضل ایام الدنیا، چھٹا امتیاز، ساری دنیا کے جتنے دن ہیں ان سے افضل دن یہ 10 دن ہیں۔ اس دور کے عظیم محدث مفتی اعظم سعودی عرب الشیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں رمضان کے دن بھی اتنے عظمت والے نہیں جتنے رب العالمین نے یہ دن بنائے ہیں۔ ہماری پوری کوشش صرف اور صرف رمضان کے دنوں تک محدود ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی خاص عنایت کہ صفدت الشیاطین و مردت الجن، سرکش جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یقین ہے میرا بندہ تقوی کے اس معیار اور مقام پہ پہنچ چکا ہے، اب شیطان اپنی پوری قوت سے میرے بندے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب انسان کا ارادہ ہوگا، تہیہ ہوگا، نیت ہوگی، کوشش ہوگی اور اپنی صلاحیت صرف کرے گا۔ اور جہاد بھی، جہاد عام جہاد بھی ان دنوں کے عمل صالح کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ، انتہائی زیادہ پاکیزہ عمل اللہ رب العالمین نے ان دنوں کا بنایا، ولا اعظم اجرا، اور عظیم نہیں، اعظم اس میں تفصیل کا صیغہ، اس سے بڑا اجر، من خیر، کوئی بھی خیر والا جو انسان اس عشرہ ذی الحج میں اختیار کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ، اللہ کے ہاں اعظم عمل جو ہے اور محبوب عمل رب العالمین نے ان دنوں کا رکھا اور بنایا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے حکم بھی دیا ان دنوں میں کرنا کیا ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تمہاری زبان پہ کثرت نہیں، فَأَكْثِرُوا، یہ بھی اس میں تفصیل کا صیغہ، سب سے زیادہ جو تمہاری زبان پہ جملے آئے، تحلیل کے آئے، لا الہ الا اللہ کے آئے، اللہ اکبر کے آئے،
الحمدللہ کے آئے، تسبیح کے آئے، اللہ رب العالمین کی کبریائی کے آئے، یہ سب سے بڑے عمل ہیں۔ بنو عزرا کے 3 آدمی مسلمان ہوئے، آپ کے پاس ان کو ٹھہرانے کے لیے صفہ پہ گنجائش نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا ان 3 مسلمان مہمانوں کا ذمہ داری کون اٹھاتے ہیں؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ ہیں، کہنے لگے جی یہ سعادت مجھے بخشیے۔ گھر لے گئے، ایک ان میں بڑا چالاک تھا، ہوشیار تھا، تنومند اور طاقتور تھا، ہر کام میں آگے بڑھنے والا تھا۔ ابھی چند دن بعد ایک سریہ بھیجا اللہ کے پاک پیغمبر نے غزوے کے لیے، لڑائی کے لیے، جہاد اور قتال کے لیے، گیا اور شہید ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد دوسرے موقع پہ دوسرا آدمی وہ بھی سفر جہاد پہ گیا، جام شہادت نوش کیا اور اللہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ 1 سال گزر گیا، وہ تیسرا آدمی تبھی موت اپنے بستر پہ فوت ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے خواب دیکھی کہ جو فوت ہونے والا وہ سب سے آگے جنت میں جا رہا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پہ شہید ہونے والا وہ اس کے پیچھے ہے، تیسرے نمبر پہ سب سے پہلے شہید ہونے والا وہ اس سے بھی پیچھے ہے۔ اور یہ جنت کا سفر جو ہے ایک پورے دن کا سفر ہے، دنیا کے اعتبار سے 1000 برس کا 1000 برس کا سفر، اور جنتی کو جنت کی خوشبو 1000 برس کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی۔ 1000 برس کی مسافت کی طویل مدت جنت کی خوشبو سے آدمی کو محسوس نہیں ہو پائے گی۔ تو اللہ کے پاک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازی ساتھیوں سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو خبر ملی، آپ فرماتے ہیں ما انکرت من ذالک، تو نے اسے عجیب سمجھا؟ یہ عجیب ہونے والی، تعجب والی، حیرانگی والی بات نہیں ہے۔ افضل عند اللہ ما من مومن، ایسا کو مومن ہے ہی نہیں جو اللہ کے ہاں افضل ہو، یعمر فی الاسلام، جسے اسلام کی عمر عطا کر دی جائے، عام زندگی نہیں، اسلام کی زندگی، یکسرو، اور وہ اپنے اسلام کی زندگی میں یکسرو، کثرت کے ساتھ اس کی زبان پہ آیا تکبیرہ، اللہ اکبر بہت زیادہ کہا اس نے، تسبیحہ اس کی زبان پہ الحمدللہ بہت زیادہ آیا، وتہلیلہ اس نے زندگی میں لا الہ الا اللہ بہت زیادہ کہا، وتحمیدہ اس کی زندگی میں، اس کی اسلام والی زندگی میں الحمدللہ کثرت کے ساتھ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے پہ اللہ رب العالمین ایک اونٹ جو حج کے موقع پہ اللہ کے راستے میں مینا کے میدان میں قربان کیا جائے، اللہ اکبر کہا تو اسے اللہ رب العالمین نے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب دے دیا۔ سبحان اللہ کہا، اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام کی آزادی کا اللہ رب العالمین نے اجر اس کے اعمال نامے میں درج کر دیا۔ اور الحمدللہ کہا، ایک اللہ رب العالمین نے ایک گھوڑا تیار کہ مجاہد بیٹھے اور جہاد کے لیے چلا جائے،
ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے پہ اس کو ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں سفر جہاد کے لیے دینے کا اجر، گویا کہ ایک مجاہد کے جہاد کا اجر صرف الحمدللہ کہنے پہ وَتَحْلِيلَهُ لا الہ الا اللہ کہا، ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے زمین آسمان کا خلا بھر کے نیکیوں کا اس کو عطا کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلسلہ احادیث صحیحہ میں امام البانی رحمہ اللہ 1621 نمبر پہ اس روایت کو درج کرتے ہیں، ما حل محل قط الا بشرا ولا کبر مکبر قط الا بشرا۔ جب آدمی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، فرشتہ اس کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر کہا، فرشتے نے مبارکباد پیش کی۔ صحابہ گزارش کرتے ہیں، کیلا بالجنہ، یہ مبارکباد، یہ بشارت جنت کی؟ قال نعم، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا۔ اور صحیح بخاری کی روایت اس روایت کی تائید اور تصدیق کرتی ہے، ما من عبد یتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، ایک کلمہ اللہ کی رضامندی کا اللہ کا بندہ زبان پہ لاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اس کے اعمال نامے میں اسے جنت کا وارث اور مالک بنا دیتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا حکم ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ، ان دنوں میں لا الہ الا اللہ بکثرت کہنا۔ ہم رواج کے طور پہ نماز کے بعد 2 3 4 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جاتے بآواز بلند تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وعشیلا۔ شرم کی بجائے، حیا کی بجائے بآواز بلند کہے، 2 بندے 10 بندے 1000 بندہ آپ کی تکبیر سن کے تکبیر پڑھے گا، ان 1000 کا اجر و ثواب کہنے والے کے تیرے اور میرے اجر میں شامل ہو جائے گا۔ بکثرت الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صبح و شام کہنا، دن میں 100 مرتبہ کہنا، 100 مرتبہ صبح کہنا، 100 مرتبہ شام کو کہنا، ادھر فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے کہنا، مغرب سے غروب ہونے سے پہلے کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ تکبیرات، یہ تسبیحات، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکریہ رب العالمین نے ان جملوں میں رکھا ہے۔ اور ان جملوں کا، ان دنوں کا 10واں حکم اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے تکبیرات پڑھنے کا حکم دیا۔ 11ویں عظمت، ان 10 دنوں میں رب العالمین نے یوم العرفہ رکھا۔ 9 ذی الحج یوم العرفہ، ایک رمضان نہیں، 20 رمضان اس ایک یوم العرفہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ زبان پیغمبر کا اعلان ہے۔ کوئی دن ایسا دن ہے ہی نہیں جتنے لوگوں کو اللہ رب العالمین
جہنمیوں کو جہنم سے رہائی کا پروانہ تھماتے ہیں، وہ یوم العرفہ سے بڑھ کے کوئی دن ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں کا 10واں دن جو ہے یوم النحر، قربانی کا دن، نحر کا دن، اس سے افضل رب العالمین نے کوئی دن بنایا ہی نہیں۔ یہ یوم النحر بھی ان 10 دنوں میں، اور 13ویں عظمت ان عشرہ ذی الحج کی ساری بڑی عبادتیں اس عشرہ حج میں جمع ہو جاتی ہیں، جبکہ یہ ساری عبادتیں کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی۔ قربانی کے سلسلے میں تفصیلاً انشاءاللہ اگلے جمعے آپ ساتھیوں کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تفصیلاً گزارش کروں گا۔ میت کی طرف سے قربانی کسی بھی حدیث میں کسی بھی صحابی کے عمل سے ثابت نہیں ہے، میت کی طرف سے قربانی۔ اور یہ ایک عجیب فتنہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے ہر سال کہ وہ بہیمۃ الانعام جو پالتو چپائے گھر میں رکھے جاتے ہیں، ان میں سے 8 جانوروں کا نام رب العالمین نے بہیمۃ الانعام کہہ کے قرآن میں بیان کیا ہے۔ 2 اونٹ اور اونٹنی، گائے بیل، بکرا بکری، بھیڑ اور چھترا، یہ 8 جانور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتلائے اور ذبح کیے ہیں۔ رب العالمین نے 2 مقام پہ بہیمۃ الانعام کا تذکرہ کیا، ایک جگہ پہ قربانی کا ذکر اور دوسری جگہ پہ ان کا تعین کیا کہ صرف بہیمۃ الانعام یہ ہے۔ اگر کوئی آدمی ہرن کی قربانی کرے، رب محمد کی قسم اس کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ لاہور کا ایک آدمی ہے، مارخور کی قربانی کرتا ہے، ہرن کی کرتا ہے، اور لوگ کٹے کی قربانی، بھینس کی قربانی کرتے ہیں۔ جو شرائط، صرف ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شرائط کے ساتھ آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے۔ آپ کی بتائی ہوئی شرائط کے ساتھ آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے۔ حضرت برائے بن عازب نے عید سے پہلے مسنہ جانور، 2 دانت والا جانور ذبح کر دیا۔ آپ نے فرمایا ذاک شاۃ شاۃ لحم، یہ عام گوشت ہے، صدقے کا ثواب ملے گا، قربانی کا ثواب برا تجھے نہیں ملے گا۔ ساری شرائط پوری، صرف ایک وقت کی شرط نماز سے پہلے کر لیا۔ اور اللہ سے التجا ہے، اللہ ہمیں قربانی جو ہے نا، یہ سبق پڑھانے آتی ہے، ہمیں ہر سال سکھانے آتی ہے۔ کوئی بھی عمل اپنی مرضی کا یا اپنی مرضی سے کیا، نقصان کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل سنت کے مطابق اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگر سنت کے مطابق حلال مال سے کھجور کا ایک ٹکڑا دیا، زبان پیغمبر نے اپنی پاک نبوت والی زبان سے کہا کہ جہنم سے بچنا ہے تو آدھی کھجور دے دو، اللہ بچا لے گا۔ یہ سنت کے مطابق ہوگی، شرائط کے مطابق ہوگی، اطاعت پیغمبر کے مطابق ہوگی، آدھی کھجور سے جہنم سے رہائی مل جائے گی۔ ورنہ اپنی گردن بھی کٹا دے، ذہن میں صرف یہ بات ہے کہ لوگ کہیں واہ بڑا بہادر تھا۔ سب سے پہلے جہنم میں اس شہید کو، اس سخی کو، اس عالم دین کو پھینکا جائے گا۔ عمل کرنا ہے، شرط یہ تھی عمل صرف اللہ کے لیے کرنا۔ تو نے لوگوں کی تعریف کے لیے کیا، تیرے لیے صرف جہنم کے دروازے نہیں کھلے۔ جہنم میں سب سے پہلے ریاکار کو پھینک کے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ مجھے بھی اور ہر مسلمان کو ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں آپ کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔